السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کورس فن اینڈ ویلاگس MZK کے ساتھ. شاہد، فراز اور بابر تینوں بہت اچھے اور گہرے دوست تھے اور ایک ہی جگہ پہ کام کرتے تھے. آج کا موسم بہت اچھا، آسمان پر کالے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے. تینوں دوست سوچتے ہیں کہ آج چھٹی کے بعد ہم آج لمبی ڈرائیو پہ جائیں گے اور کہیں دور جا کے کہیں کھانا کھائیں گے. تینوں بہت خوش تھے کہ بہت عرصے کے بعد تینوں آج جائیں گے. تقریباً شام کے 5 بجتے ہیں، تینوں تیار ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن ابھی وہ تیار ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دم سے موسم جو کہ صبح سے ہی بارش کا بنا ہوا تھا، تو ابھی وہ تیار ہو رہے تھے کہ اچانک ان کو بجلی چمکنے اور بادل گرجنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جو بہت زور سے گرج رہے تھے، جو کہ بتا رہے تھے کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے. تو بابر ان کو منع کرتا ہے کہ آج کا پروگرام کینسل کرتے ہیں، نہیں جاتے، کل چلے جائیں گے. لیکن شاہد اور فراز کو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، آج ہم نے جانا ہی جانا ہے اور اس موسم کو فل انجوائے کرنا ہے. پھر بابر مان جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ساتھ چلتے ہیں. اب یہ تینوں تیار ہو کے تقریباً 7 بجے کے قریب ٹیکسی سٹینڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دور دور تک کوئی ٹیکسی نہیں آتی. 15 سے 20 منٹ گزر جاتے ہیں، یہ ٹیکسی کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ٹیکسی نہیں آتی. اسی دوران 8 بج جاتے ہیں تقریباً. بارش اور تیز ہو جاتی ہے، بجلی زبردست چمک رہی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہیں. ابھی ان کو پھر بابر کہتا ہے کہ نہیں جاتے، واپس چلے جاتے ہیں. لیکن نہیں، دونوں شاہد اور فراز بضد نہیں، بھی ہم نے جانا ہے. ابھی یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک دم سے ان کے سامنے ٹیکسی آ کر رک جاتی ہے. وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ ٹیکسی اچانک کیسے آ گئی، ابھی تو کوئی گاڑی دور سے میں آتی ہوئی نظر بھی نہیں آئی. بہرحال وہ جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آتے ہیں اور جیسے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں ان کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے کہ اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا. لیکن وہ زیادہ پھر اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ تو کوئی ٹیکسی آنی بھی نہیں ہے، تو ہم اسی میں چلتے ہیں. ٹیکسی والے کو بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھے سے ہوٹل میں لے جاؤ اور آج ہمیں وہاں پہ کھانا کھانا ہے. تو ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ پیچھے بیٹھو، آج میں آپ کو ایسا کھانا کھلاؤں گا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. تینوں بہت خوش ہوتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹیکسی والا مسلسل ان کو پیچھے گھورتا رہتا ہے. تینوں ذرا سا پریشان تو ہوتے ہیں لیکن کچھ بولتے نہیں. پھر ایک دم سے تینوں محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے وہاں سے بھی ٹیکسی ایسے اڑتی بھی جاتی ہے جیسے کوئی کشتی پانی میں تیرتی بھی جا رہی ہو. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ ٹیکسی ایسے پانی میں بھی سلو نہیں ہو رہی اور ایک ہی سپیڈ میں بھاگے جا رہی ہے. قریباً 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے. ٹیکسی ایک خوبصورت سے ہوٹل کے سامنے آ کے رکتی ہے. یہاں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوتی ہے، چاروں طرف ٹھنڈک کی ٹھنڈک. تینوں اترتے ہیں اور ٹیکسی والے کو کہتے ہیں کہ آپ جانا مت، کیونکہ آپ ہی ہمیں واپس لے کے جاؤ گے، یہاں پہ کوئی دوسری ٹیکسی ہمیں نہیں ملے گی. ٹیکسی والا کہتا ہے میرا کام ہی ہے صاحب، آپ فکر نہیں کرو، اب آرام سے کھانا کھاؤ، یہ کھانا آپ کبھی نہیں بھولو گے. تینوں کو یہ سننا تھا کہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھی جگہ پہ آ گئے. تینوں ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں. یہ ایک چائنیز ریسٹورنٹ تھا. پوری ریڈ لائٹ، وائلن کا میوزک چل رہا ہے، ایک اچھا ایمبینس، اچھا ماحول. تینوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھی جگہ پہ آ گئے اور آج مزے سے چائنیز کھائیں گے اور پھر گھر جائیں گے. موسم کو بھی لطف لیتے وہ آئے، بارش کا مزہ لیا، اب ہوٹل میں کھانے کا مزہ کرنے والے تھے. تینوں بیٹھتے ہیں تو ایک ویٹر ان کے پاس آتا ہے. ویٹر کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے. تو اسے بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، چہرہ کیوں ڈھکا ہوا ہے، اپنا چہرہ تو دکھائیے آپ. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہوٹل کی پالیسی ہے کہ ہم سب کے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن تینوں، شاہد خصوصی طور پہ ذرا ایک دم سے پریشان ہوتا ہے اور دوستوں کو کہتا ہے اپنے بابر اور فراز کو، اس کی آواز سنی بھی لگ رہی ہے. تو بابر کہتا ہے کیا تم کہنا چاہ رہے ہو کہ ٹیکسی ڈرائیور کی آواز سے مل رہی ہے اس کی آواز؟ تو شاہد کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ہو سکتا ہے آواز مل جاتی دنیا میں دوسری کی آوازیں. وہ کھانا کا آرڈر دیتے ہیں، وہ کھانے سے چلا جاتا ہے. اب شاہد اور فراز جو ہے وہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھتے ہیں
बेसिन तक जाते हैं। बाबर कहता है कि मैंने हाथ नहीं धोने, मैं तो बैठा हूँ। ठीक है, दोनों हाथ धो रहे होते हैं तो ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो अचानक उनको नज़र आता है कि बाबर बड़ा हंस के 2-3 लोगों से बातें कर रहा है, कह के लगा रहा है। ये कहते हैं अच्छा कोई जानने वाला मिल गया होगा, कोई आ गया होगा। तो ये भी जल्दी से जैसे ही मुड़ के वापस हाथ धो के आते हैं तो एकदम से बाबर अकेला बैठा होता है। बाबर से पूछते हैं कौन मिल गया था भाई, बड़े मज़े से बातें हो रही थी, कह के लग रहे थे। बाबर कहता है कोई भी नहीं, मैं तो अकेला बैठा हूँ उस वक्त से। ये सुनना था कि दोनों परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि वेटर एकदम से ट्रे लेके आता है एक बड़ा सा, और अभी इनके आगे रखता ही गया कि अचानक ट्रे का रखना था और अचानक होटल का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। जहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था वहाँ आवाज़ चीखों में बदलना शुरू हो जाती है, अंधेरा शुरू हो जाता है, पूरा होटल काले धुएं से भर जाता है और एक धमाके की आवाज़ भी इनको आती है बीच में, और एकदम से इनको लोग अंधेरे में भागते हुए चीखों पुकार करते हुए भाग रहे होते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, हम जल रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। मर्दों की आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, तीनों परेशान होकर भागना शुरू कर देते। कुछ नज़र नहीं आ रहा था इनको, ये भी भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि वही वेटर का हाथ आता है, तीनों को अंदर खींच लेता है और बोलता है कि आज से 20 साल पहले इस होटल में सिलेंडर के फटने से धमाका हुआ था और पूरा होटल जल के खाकस्तर हो गया था और सब लोग इसमें जल के मर गए थे, और जिस टैक्सी के अंदर तुम आए हो यही टैक्सी ड्राइवर बैठ के यहाँ पे खाना खा रहा था और सवारी लेके आया हुआ था, तो ये भी जल के यहीं मर गया था। अब हर साल उसी दिन जिस दिन ये होटल जला था ये सवारी ढूंढ के लाता है और फिर इसी तरह से वो भी जलकर मर जाता है। अब तुम तीनों के पास कोई राह फरार नहीं है, ये कहना था। और उसके बाद कभी भी शाहिद, फराज और बाबर कभी किसी को नज़र नहीं आए, क्योंकि वो इसी होटल में कैद होकर रह गए थे और जल गए थे। तो दोस्तों, कभी आप बारिश में बाहर खड़े हुए हों और टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हों और अचानक टैक्सी आ जाए और उसका चेहरा जला हुआ हो, तो उसमें कभी मत बैठिएगा, क्योंकि वो आपका आखिरी सफ़र हो सकता है। दोस्तों, चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें हमेशा सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।